ملازم اگر مالک کی عادتیں اپنا لے تو وہ بھی ایک دن مالک بن جاتا ہے۔ ہم اپنے کام کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارا کام ہماری شخصیت پر بھی اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے۔ کامیابی کی اس سے بہترین تعریف نہیں کہ کوئی مدد لینے والا مدد دینے والا بن جائے۔ آپ کی زندگی میں آنے والے اساتذہ اکرام میں بہترین استاد وہ ہیں جو آپ کے سوچنے کا انداز ہی بدل دیتے ہیں۔ دوسروں کو تب تک تبدیل کرنے کا نہ سوچیں جب تک آپ خود میں کوئی تبدیلی نہیں لے آتے۔ مہربانی فرما کر سیلف ہیلپ کی کتابیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی ہیلپ کرنا شروع کر دیں۔ کتاب سے انقلاب ممکن ہے، لیکن صرف کتابیں اکٹھی کرنے سے کوئی انقلاب نہیں آنے والا، نہ آپ کی ذات میں نہ ہی آپ کے ملک میں۔ سلام اس ذات کو جو دلوں میں جذبے ڈال کر عام لوگوں سے خاص کام لے لیتی ہے۔ دانشوری تقریریں کرنے کا نام نہیں، بلکہ خود اپنی اور خود سے وابستہ لوگوں کی زندگی سنوارنے کا نام ہے۔ جس طرح مکینک اپنے اوزاروں سے ہماری کار کو ٹھیک کرتا ہے، قدرت بھی بعض لوگوں کو واقعات، خوشیوں، غموں اور کچھ حادثات کو اوزار کے طور پر استعمال کرتی ہے تاکہ ہماری ذات میں ایک مثبت تبدیلی لائی جا سکے۔ جو اپنی قسمت کی قید میں ہے وہ آپ کی قسمت کو کیا تبدیل کرے گا؟ قسمت لکھنے والے سے رجوع ہی قسمت کو تبدیل کرتا ہے۔ توجہ حل پر لگا دیجئے، مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے۔ ہم میں سے جو بھی اپنے مستقبل کو ماضی جیسا نہیں بنانا چاہتا، وہ خود کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر اپنے مستقبل کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ کمزور انسان گلہ کرتا ہے کہ حالات ایسے تھے، میرے خواب چھن گئے، لیکن بہادر انسان کہتا ہے کہ انہی حالات نے مجھے خواب دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ اللہ کسی پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، لیکن بعض اوقات وہ ہمت بڑھانے کے لیے بوجھ ڈال دیتا ہے جس کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ ہمیں ایسے حالات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے جو ہمیں پسند نہیں، لیکن ان حالات نے ہمیں کچھ نہ کچھ سکھانا ہوتا ہے۔ آپ ذہنی طور پر جتنے پختہ ہیں اتنا ہی غم اور خوشی کو منظم کرنا سیکھ پاتے ہیں۔ انسان چلے جاتے ہیں لیکن ان کے کردار اور ان کے کردار کی یادیں رہ جاتی ہیں۔ مجھے حیرت ہے اس شخص پر جو بدلحاظ ہے، ساری محنت اور قابلیت کو ایک اپنی پرانی عادت کی وجہ سے ضائع کر دیتا ہے۔ اگر آپ جنونی ہیں تو ایک دن میں 2 دن کا کام کریں گے، اگر آپ منظم ہیں تو ایک دن میں 10 دنوں کا کام کریں گے، لیکن اگر آپ صاحب بصیرت ہیں تو آپ ایک دن میں 100 دن کا کام کر سکتے ہیں۔ کسی کو جان سے مارنے کی ضرورت نہیں، صرف اس کی امید ختم کر دیں، وہ روز ہی مرتا رہے گا۔ تعلقات بنانا ایک آرٹ ہے، لیکن بہت سے لوگ تعلقات خراب کرنے کے آرٹسٹ ہوتے ہیں، اپنوں کو پرایا کرنے میں ماہر۔ موجودہ وقت میں حاصل شدہ وسائل اور عقل و فہم کے ساتھ بہترین نتائج دینا ہی کمال کی بات ہے۔ خدا سے جدائی، اپنے مالک سے دوری، یہ احساس ہی کل خدائی کو خدا کی جستجو میں لگا دیتا ہے۔ جدائی کا احساس ہی روح کو تڑپاتا ہے، رگوں میں بجلی بن کر دوڑتا ہے اور ہماری ذات میں ہلچل پیدا کر دیتا ہے۔ مختلف مزاجوں کو ایک بڑے مزاج پر لگا کر اعلیٰ نتائج حاصل کرنے والا ہی اصل لیڈر ہوتا ہے۔ اگر نیکی اور بدی کے نتائج فوراً آنے لگیں تو انسان بھی فوراً نیک ہو جائے۔ آپ کو ذہانت، دولت، شہرت، طاقت، وسائل، مقام و مرتبہ اور وقت جس مالک نے عطا کیا ہے اسی کے مخلوق کے کام میں لگا دیں، یہی درویشی ہے۔ خواب اور امید کا گہرا رشتہ ہے۔
آپ خواب بنانے شروع کر دیں، آپ پر امید ہو جائیں گے، اور جس دن آپ پر امید ہوتے ہیں اس دن آپ کا خواب دیکھنے کو جی چاہتا ہے۔ نیوٹن جیسے آئیڈیاز، آئنسٹائن جیسی ذہانت، بل گیٹس جیسا اعتماد بھی کسی کام کا نہیں اگر آپ کے پاس کوئی واضح مقصد نہیں۔ یعنی آئیڈیاز، ذہانت اور اعتماد بھی مقصد کے بغیر کسی کام کے نہیں ہوتے۔ ویران قبرستان میں آباد قبر کسی درویش کی ہی ہو سکتی ہے۔ آباد کاروبار، آباد گھر سے سب کچھ شاد باد، لیکن اگر قبر آباد نہیں تو دنیا میں رہ کر آپ نے آخرت نہیں کمائی۔ روشنی دینے والے کی قبر ضرور روشن ہوگی۔ کچھ خواب دیکھنے والے جنونی اور دیوانوں کے خوابوں نے دنیا کو اتنی ترقی اور آسانیاں دے دیں، دنیا میں خواب دیکھنے والے ختم ہو جائیں تو ساری ترقی رک جائے گی۔